دل کو بھی آرام ہو ہی جائے ہے سبحان اللہ بے شک دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ چند منٹ کے لیے میں حاضر خدمت ہوں، کچھ دیر سنیں اور تھوڑا ماحول سننے سنانے کا بنا ہے۔ میرے بعد مفتی احمد ظفر صاحب کو سننا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم بھائی ہیں یہاں بیٹھے، تسلیم بھائی کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، آمین۔ پروردگار ان کے جس بچے کی خوشی میں انہوں نے یہ محفل میلاد پاک رکھا، اللہ ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بھائیوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے نیک جائز کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ لائق مبارکباد ہے یہ کہ انہوں نے خوشی اگر منائی تو اس کے موقع پر انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خلاف شرع۔ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا، اور آج کل ایسی محفلیں تو کم لوگ منعقد کرتے ہیں، کم لوگ سجاتے ہیں۔ بڑا غور سے کچھ دیر سن لیں اگر تو بہتر ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد اور بھی خطبہ شورا ہے، اس لیے ہے نہیں، ضروری نہیں کہ 1-2 گھنٹہ بات کی جائے، کم دیر میں بھی میں ایسا نہیں آپ پر بوجھ بننے نہیں آیا۔ جن کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے اتنے علماء کرام کو اکٹھا کیا، بری بات نہیں ہے بلکہ یہ محبت کی بات ہے، اس لیے انہوں نے یہ عالیشان انتظام و انصرام کیا۔ اللہ ان کے اس انتظام کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی بغیر تمہید کے گفتگو شروع کرتا، توجہ میری جانب رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کوئی پختہ ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے بڑی چیزیں نکل کر کے آئی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہم پہ پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے۔ جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، کبھی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی سے تعویذات لینے کے لیے جاتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، چکر لگاتے ہیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ دعا کر دو ہمارے لیے، کبھی کسی سے کہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ مصیبت نے ہمارا گھر گھیر لیا ہے، ہم بڑا پریشان ہیں، کہتے پھرتے ہیں ساری مصیبتوں نے ہمارا گھر گھیر لیا ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے، اگر تیرا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا تو تو در در نہیں بھٹکتا، سبحان اللہ۔ در در نہیں بھٹکتا۔ اس لیے جب کوئی بھی کام کا ارادہ کرو، مثلا ہم کاروبار کرتے ہیں، گھاٹا ہو جاتا ہے، ہم کوئی گاڑی خریدے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، ہم کوئی فصل کرے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو سنیں نقصان یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نے یہ چیز خریدی اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کاروبار میں نفع ہو جائے، لیکن ہم جب کام اپنا شروع کریں تو ہم کہیں مولا یہ کام شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اس میں برکت دینا مولا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت زندہ باد۔ بات بھروسے کی چل رہی، تب سے 1450 برس پہلے کا زمانہ دیکھیں، آپ دیکھیں ابھی سنا نہیں 313 تھے لیکن ہزاروں پر بھاری ہو گئے، ہزاروں پر بھاری، اسے توکل کہتے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام جنگ کے دوران آپ نے متعدد بار واقعہ سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، بھروسہ ہو تو کیسا ہو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ دکھلا جو رو رہے ہیں نا پریشانیوں کا، تو ہمارا کتنا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابی رسول حاضر ہو کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب ذرا دیکھیں کہ تلوار ٹوٹ گئی، اب اس کے عوض میں سرکار نے ایک لکڑی کو دے دیا۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ یا رسول اللہ یہ بھلا لکڑی تلوار کا کام کیسے کرے گی،
لیکن ان کا پختہ عقیدہ تھا، اللہ اس کے رسول کی ذات پر مکمل یقین تھا، توکل تھا، انہوں نے سمجھ لیا ہے، ان کا توکل تھا کہ یہ جو بھی ہے کسی دنیا جہاں میں نہیں دی ہے، مدینے کے تاجدار میں دی ہے۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے صدر، نعرے حیدری، نعرے قدری، خلیفہ رسول ملت، خلیفہ رسول ملت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم جیسا دیوانہ ہوتا، ہم جیسا ہوتا نا تو کہتا مروانے کا کام بھیا کہاں، ہم جیسا ہوتا تو یہی کہتا، مفتی عامر ظفر صاحب کہتا یہ نکلی دے رہے تلوار کے مقابلے کے لیے، لیکن نہیں، ان کا عقیدہ وہ تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، ان کا عشق یہ تھا، ہماری طرح نہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہاں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہے نہیں پکڑے، پکڑا جب نہیں ہے تو چھوڑے گا کہاں سے، پکڑنا چھوڑنے کی بات تو بات میں، خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں چلنے والا، ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہو بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہو، ہم پریشانی کے عالم میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، امام عشق و محبت کی بولی میں یہی پکار کے کہے کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس انداز سے ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، تو ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو پریشانیاں آ رہی نا، اس میں ہمارا بھی بہت کچھ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہو جا رہی، مرتد ہو جا رہی، ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ اب میں ذرا سننے والی بات ہے یہ، آپ جو سوشل میڈیا سے نوجوان بھائی بیٹھے ضرور جانے کی کوشش نہ کریں، بھلے ہی پیسہ نہ دیں لیکن بات ضرور سنیں۔ تو اس وقت آپ جو سوشل میڈیا نوجوان بیٹھے ہیں یہ چلاتے ہوں گے، یہ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ اس وقت موجودہ حالت میں کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی نہیں جا رہی۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم انہیں کالج بھیج رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، بی اے کر لے یا ایم اے کر لے، پتہ چلا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر دے، اور یہ سازش ہے دشمنوں کی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے وہ تو سازش کے تحت کر رہے ہیں سارا کام، منصوبہ بندی کے تحت کر رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھیں آئے دن کہیں نہ کہیں کی خبر مل جاتی ہے سننے کے لیے، یعنی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نوجوان دیکھتے ہوں گے، ان کو خبر مل جاتی ہوگی آج فلاں چلی گئی، آج فلاں چلی گئی۔ اس کا معلوم کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ خواتین لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پابندی لگاتا ہے، ارے اسلام ہی نے تو عورت کو عزت دی ہے، اسلام ہی نے تو عورت کو وقار دیا ہے، اسلام ہی نے تو عورت کو جنتی کہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ عزت تو باد۔ اسلام نے دی نا، ان کی عزتیں کیا تھی پہلے؟ ان کی عزتیں کچھ نہیں تھی۔ حال تو یہ تھا نا ہمارے ملک کا، آج جو رکھوالے بن رہے ہیں نا، ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ شدی کیا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا۔ یہ انڈیا کا کلچر تھا، یہ بھارت کا کلچر تھا، یہ ہمارے ملک کا کلچر تھا۔ آج مسلم بہنیں کدھر جا رہی ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں وہ پڑھائی کر رہی ہے، بی اے ایم اے کرا رہے، کیا کراؤ گے بی اے ایم اے کرا کر؟ ارے بھائی بی اے ایم اے کرا کر کیا کراؤ گے؟ پتا چلا کہ نہیں صاحب بڑا خوش ہے، جو آفر پڑا تھا بی اے اور ایم اے دین کی تعلیم نہیں دی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مت پڑھاؤ، ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کر رہے، رد نہیں کر رہے ہیں تعلیم کا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی پڑھا، پہلے قرآن کی تعلیم دے دے، پہلے اسلام کی تعلیم دے دے، اسے پتہ چل جائے کہ فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے، ان کی کلیجوں اور کنیزوں کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ سبحان کنیزوں سے اللہ۔ قلم کیسے ہونا چاہیے؟ خالی نام فاطمہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا، نام مسلمانی رکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کردار بھی مسلمانی ہو اور گفتار بھی مسلمانی ہونا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کردار اور اللہ، گفتار دونوں مسلمانی زندہ باد زندہ باد۔ بے خالی شک نام رکھنے سے نہیں نوجوان ہوئی ہے، ہم نہیں جاننے تو یہ نوجوان لڑکا تو جان رہا ہے۔ اب ہے کیا فیشن کے نام پر
وہ ننگا ناچ ہو رہا ہے نا مسلمانوں فیشن کے نام پر. دیکھ نہیں رہے کتنا ماحول خراب ہو گیا فیشن کے نام پر, اور ہم لوگ جگہ جگہ بیٹھ کر کے تذکرہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. یہ خشک تقریر ہو رہی ہے نا, یہ لوگ سوچیں گے کیسی تقریر کر رہے ہیں. ابھی بتا دو کہ تم جنتی ہو تو لوگ نعرہ لگائیں گے, ملاقات بھی کریں گے آ کر کے, ہے نا تمہارے حساب. لیکن یہ تقریر جو ہو رہا چاہیے میرے حساب سے, میں تو جو میرا اپنا نظریہ میں اسی نظریے سے بولتا ہوں. اور حال کیا ہے ہمارا حال کہ کوئی فنکشن ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو ہماری ماں بہنیں ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کپڑے, جگہ جگہ سے جسم دکھتا ہے ان کا. دکھتا نہیں دکھتا ہے؟ ذرا سوچو. اچھا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. چلو ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد نہیں مانے گی, وہ کب نہیں مانتی ہے. ہوتا کیا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کرتے کیا ہے اس کے ساتھ, پہلے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں, ہم انگلش کلچر کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں, ہے نا. ہم سینٹ تھامس میں اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں, وہ ڈریس ایسی پہنے ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے اسکول جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بچی ہے, ابھی 5 سال کی ہے, ابھی 6 سال کی ہے, ابھی 7 سال کی ہے, ابھی 8 سال کی ہے, ابھی تو 10 سال ہی کی ہوئی ہے. لیکن جب 10 12 15 سال کی ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کے اوپر اگر کنٹرول کرنا چاہیں, پھر ہم کہتے ہیں تو ایسے کپڑے نہ پہن, پھر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اب وہ کہنا ماننے والی نہیں ہے, جو کہ پہلے ہی تو نے اسے ایسے کلچر میں دھکیل دیا ہے. پہلے ہی تو اگر کس میں پابندی لگاتا تو آج وہ اتنے چھوٹے کپڑے نہیں پہنتی, بلکہ اسے شرم آتی. اس لیے شرم و حیا اگر پہلے ہی گھر والوں نے ختم کر دی ہے, پھر بعد میں باقی کہاں سے رہے گی؟ سبحان اللہ, بعد میں کہاں سے باقی رہے گی؟ ہم نے خود شرم و حیا. یہ بتاؤ, چلو باپ بزرگ ہو گئے, ان کا زمانہ الگ تھا, ماڈرن دور کہ ایسا دور کہ ترقی یافتہ دور کہ یورپی کلچر کہ یہ کلچر, اس چکر میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہمیں پتہ نہیں, بلکہ ہم جہنم کی دہلیز تک پہنچ گئے. اس کلچر نے, نوجوانوں ذرا سنو, تمہارے بھی کام کی بات 2-4 کروں گا. اس کلچر نے ہمیں جہنم تک پہنچا دیا. اب وقت ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہمارے گھر کی, میری ہوں آپ کی ہوں, ہماری جو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ذرا ہم چوراہے پہ ذکر کرتے ہیں کہ یار معاشرہ بڑا خراب ہے. کرتے نہیں کرتے, اکثر لوگ, چند لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, معاشرہ بڑا خراب ہے. معاشرہ ٹرمپ نے کر دیا یا کس نے کر دیا؟ اوباما نے کر دیا. کس نے کرا؟ ہم نے خود کیا. بھائی تم کسی محلے کی بستی کی گارنٹی نہ لو, ہم اپنے گھر کی گارنٹی لے لیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی بوڑھے نہیں دیکھنے باہر کیسا ماحول ہے, نوجوان کو تو معلوم ہے کہ نوجوان کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ ہماری ماں بہنیں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں. وہ نہیں کہہ سکتا کہ بہن پر اتنا بھی حق نہیں اس کا. کیا باپ چلو بوڑھا ہو گیا, وہ ماحول کی نزاکت حالات کے پیش نظر نہیں سوچ سکتے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس سمجھ نہیں, چلو مان لیا نہیں سوچ رہے, لیکن نوجوان بھائی تو اپنی بہن کا جانتا ہے نا حالات کیسے, حالات کتنے نازک ہیں وہ تو جانتا ہے نا. پھر بعد میں رونے سے کچھ نہیں ہوتا پیارے, پھر بعد میں رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ سب ہمیں پہلے انتظام کرنا پڑیں گے. آج مسلمانوں کو کتنا پیسہ ہے, کیا کوئی مسلمان جب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے, جب وہ پلانی کی منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کو کہ بیٹیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے, کافر بنایا جا رہا ہے, تو کیا اتنے بڑے ہیں مسلمان چاہے تو یونیورسٹیاں کھولے, اسکول کھولے, گرلز کالج کھولے, اس میں پڑھانے والے بھی لڑکیاں ہو اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ہائی اسکول انٹر بنا کر گھر میں کھانا ہی بنا رہی ہیں بہنیں ہماری, بنا رہی نہیں بنا رہی. تو حالات اتنے خراب ہیں, اللہ ہمیں سب کو ہدایت عطا کرے. یہ بات میں نے ضمن کہہ دی کیونکہ وقت نہیں ہے تقریر کا, نہ تو میں لمبی چوڑی اس پر گفتگو کرتا, لیکن وقت کی قلت ہے, اس لیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ ہمیں اپنا عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے, ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے. ہمارے گھر کے حالات کوئی دوسرا نہیں بگاڑ رہا ہے, بلکہ ہم خود بگاڑ لگے ہیں اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اور ذرا سن لیں ان لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دیوس ہے وہ شخص جس کی ماں یا بہنیں بے پردہ گھومتی ہوں, اور صحابہ نے
کیا یا رسول اللہ دیوس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ دیوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ دیوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگا